تیرا غلام بہتر ہے. ان کی مان کر چلو، ان کی مان کر چلو. کیا کریں، حالات ایسے ہیں، قوانین ایسے ہیں کہ کچھ ان کی مانو کچھ ان کی مانو. میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ ربوبیت، اللہ کو رب ماننا اس کو نہیں کہتے. اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب میں اس کے کسی حکم کے خلاف اس کے غیر کی بات نہیں مانوں گا. تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ساری انسانیت وہ جھکی ہوئی تھی اللہ کے غیر کی طرف. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی ذات کا تعارف کروایا. اور جتنی بھی شکلیں اس زمانے میں جتنی شکلیں تھیں ان ساری شکلوں کا نبیوں سے انکار کروایا. سب سے پہلے آپ غور کریں، بڑی بڑی شکلیں، چھوٹی شکلیں. ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، ہر بچے کے سامنے ماں ہی شکل ہے. تکلیف ہو، بھوک ہو، کسی چیز کی ضد ہو، اس کے لیے ماں کے سوا کوئی رب نہیں ہے. سوال پیدا ہوا کہ میری پرورش کون کرتا ہے؟ ماں نے کہا میں کرتا ہوں. تیری کون کرتا ہے؟ ادھر باپ آذر کرتا ہے. آذر کی پرورش کون کرتا ہے؟ آذر کی پرورش کون کرتا ہے؟ کہ آذر کی پرورش کہ وہ تو نمرود کرتا ہے. یہ بتائیے کہ نمرود کی پرورش کون کرتا ہے؟ کہ اس کی پرورش کون کرے گا؟ وہ تو رب الارباب ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب میں اور آپ اور باپ اور نمرود ہم چاروں اعضاء کے اعتبار سے برابر ہیں تو پھر اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ نمرود کا بھی کوئی پالنے والا ہے. یہاں بات آ کر سوال کھڑا ہو گیا کہ نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو کون پالے گا؟ وہ تو سب کا پالنہار ہے. کہ نہیں، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے چاہے کتنے بڑے بڑے رب گناہ موجود ہو دنیا میں. ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ پال کے کرنے والی ذات کون ہے. یہ مسئلہ اٹھایا ابراہیم علیہ السلام، یہ مسئلہ اٹھایا کہ پالنے والی ذات کون. تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنا اللہ کا غیر ہے، اس کو دل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرنے کو مسلمان اپنے ذمہ روزانہ نماز کی طرح فرض سمجھے. ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. میں کہہ رہا ہوں فرض عین ہے کہ وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کرنے کو اپنے ذمہ فرض سمجھے. حدیث ہے، حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اس کا حکم فرمایا. صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کو تازہ کیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تنہائی میں لا الہ الا اللہ کا ذکر انفرادی کر کے یہ سمجھے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا. بالکل نہیں. ایمان کی تازگی جو ہے، ایمان کی تازگی جو ہے وہ شکل والوں کی شکلوں کے انکار میں ہے. ایمان کی جو تازگی ہے وہ شکل والوں کی شکلوں کے انکار میں ہے. اور ایمان کا ضعف اور اس کی کمزوری اور ایمان کا ایسا باسی ہو جانا کہ جو آپ کو فرائض سے بھی روک دے، وہ اللہ کے غیر کے تذکروں میں بہت اہم بات کیا ہے.
حکم ہے حدیث میں اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے. اس کثرت کا مطلب کیا ہے؟ اس کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ تنہائی میں ذکر کر لیں، آپ سمجھے اس سے میرا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو آپ سے قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ شکل والوں کی شکلوں کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے امر کے مقابلے میں، اور شکل والوں کی شکلوں کو چھڑوانا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرانے کے لیے، صرف اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. صرف کہہ رہا ہوں، صرف اس سے ایمان تازہ. آپ پڑھیے حدیث میں ہے کہ اتنا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں. اس کا کہیں سے کہیں بھی مطلب انفرادی ذکر نہیں بنتا. اس کا مطلب انفرادی ذکر نہیں بنتا. آپ حدیث پر غور کیجئے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر نبی کو قوم نے پاگل کہا ہے. ہر نبی کو قوم نے پاگل کہا ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے قوم کے ظاہری نظام کے خلاف. تجارت کا نظام تجارت سے ہوتا ہے، قوم شعیب کو بھیجا. باغات کا نظام کہ باغات سے ہوتا ہے، قوم صالح کو بھیجا. صنعتوں کا نظام قوم سمود کا نظام نبیوں کو بھیج کر کہا صنعتوں سے نہیں ہوتا. حکومتوں کا نظام موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ فرعون اور نمرود سے نہیں ہوتا. جب سائنس کی ابتدا ہوئی دنیا کو سائنس کی بھنک لگی. کیا کرنا؟ دنیا کو سائنس کی بھنک لگی. سننا توجہ سے بات. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ عیسیٰ تم اپنے ایسے معجزات جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، اندھا بینا ہو جائے، جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تم جا کر میرا تعارف کراؤ لوگوں کو. یہ سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اپنے معجزات سے سائنس کو فیل کر گئے تھے. پھر یہ سائنس ترقی کرتے جب دجال تک پہنچے گی، اور دجال کیونکہ دجل سے مشتق ہے، دجل کہتے ہیں سائنس کو. سائنس کا مطلب یہ ہے، سائنس کا مطلب بتاؤں کیا؟ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات سے کائنات میں یہ تغیر نظر آ رہا ہے. نظام کائنات میں کائنات سے جو تغیر نظر آ رہا ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ سائنس کا خلاصہ ہے. یہ سائنس کا خلاصہ ہے. نظام کائنات میں جو کائنات کے ذریعے تغیر ہو رہا ہے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے. ہماری بات بہت دھیان سے سننا. کائنات میں جو تغیر ہو رہا ہے، زلزلوں کے، طوفانوں کے، بجلیوں کے، بارشوں کے، قحط سالیوں کے، یہ تغیرات ہیں. سائنس کا پاگل پن یہ ہے اور سائنس کی گمراہی ہے کہ وہ ان تغیرات میں اسباب تلاش کرتے ہیں کہ یہ تغیر کس سبب سے ہو رہا ہے. یہ تغیر کس سبب سے ہو رہا ہے؟ زلزلہ آتا ہے، پوچھتے ہیں سائنسدانوں سے کہ زلزلہ کے آنے کے کیا اسباب ہیں. کوئی سائنسدان ایسا نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہہ دے کہ جب اللہ کی زمین پر زنا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. کیونکہ اللہ نے زمین کو عبادت کے لیے پھیلایا تھا، بیت اللہ سے اس کا آغاز کیا تھا. اگر اس بیت اللہ سے آغاز ہونے والی زمین کا مقصد عبادت ہے اور سجدہ کرنا ہے اللہ کو، جب اس پر زنا ہوتا ہے تو فرشتے زمین کے باغے ہلا دیتے ہیں. آج پوری دنیا میں کوئی ایک سائنسداں ایسا بتا دو جو یہ اندھے ہیں، یہ قرآن سے بھی اندھے ہیں، حدیث سے بھی اندھے ہیں. ان کے ہاں کسی کے ہاں نہیں پڑھایا جاتا کہ زلزلے زنا سے آتے ہیں. اگر ان کا یہ پڑھایا جاتا تو ان کا معاشرہ گندا نہ ہوتا. ہم آپ سے بہت بنیادی بات ہے، وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے کے آنے کے یہ اسباب ہیں. وہ کچھ زمینوں کے حساب آپ کو بتائیں گے، ان سے آپ سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کو بھلانے کا سبب ہی سائنس ہے.
دجال کیا ہے؟ اس کے تو پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، اور ملا کے نہیں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ الگ الگ لکھیں گے تاکہ ہر ایک کو پڑھنا آسان ہو جائے. وہ دجال ہے، اور یہ دجل کی انتہا ہے کہ دجال آئے گا. اس کی آگ پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا. اس کی جنت جہنم ہوگی، جہنم جنت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی ابتدا میں بھی آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی انتہا میں بھی آئیں گے. وہی آ کر دجال کو ختم کریں گے. میں تو آپ سے بہت ابتدا کی انتہا کی 2 باتیں عرض کر دی. تو میرے دوستو عزیزو، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا جو اصل مقصد تھا، وہ جتنی کائنات پھیلی ہوئی شکلیں تھیں، جن شکلوں پر ریسرچ کر کے انہوں نے ان شکلوں کو معبود بنایا تھا. نبی آ کر شکلوں کا انکار کرتے ہیں. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یہ نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کی اصل وجہ ہے. اور یہ حدیث سے مفہوم یہی بنتا ہے کہ اتنا ذکر اللہ کے اتنے تذکرے کرو، تمہاری شکل کا ایسے انکار کرو کہ شکلوں کا یقین رکھنے والے تمہیں پاگل کہیں. میں کہتا ہوں یہ حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس زمانے میں جتنا سنت کا اتباع کرے گا وہ اس لیے پاگل کہلایا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنتوں کو ایسا تلاش کر کے اختیار کرتے تھے کہ اگر تو ان کو دیکھ لے تو ان کو دیوانہ کہے. تو میرے دوستوں، ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب کوئی شکل مسلمان کے لیے نفع کی یا نقصان کی بن جاتی ہے تو پھر یہ اس شکل کے آگے جھک جاتا ہے. شکل کے آگے جھکنا یہ نہیں ہے. شکل کے آگے جھکنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دل کے عقیدے کے ساتھ اس کو معبود کہیں. شکل کے آگے جھکنا یہ بھی ہے کہ آپ نماز چھوڑ کر دکان کی طرف جھک جائیں. یہ بھی شکل کے آگے جھکنا ہے. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، سنیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے خیال کر رہا ہے؟ جس کی دکان اس کو نماز سے روک دے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے شمار کر رہا ہے؟ حضرت عجیب بات فرما گئے بت کے سامنے جھکا ہے تو یہ تیرا مٹی کا بت ہے، اور دکان کے آگے جھکا ہوا ہے تیری دکان کا بت ہے. دونوں بتوں کو دلوں سے نکالنا، دونوں بتوں کو دلوں سے نکالنا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے شکلیں جتنی بھی تھی میں نے عرض کر دیا، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، ساری شکلوں کو چھڑوایا انبیاء علیہ السلام کی دعوت. تو میرے دوستو عزیزوں، یہ بات ساری بنیادی بات یہ ہوئی کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اس کو میں کہنا چاہتا تھا کہ روزانہ ہر مسلمان اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اپنا وقت فارغ کرے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اللہ کو ایک جاننا یا اس کو ایک ماننا. اس کی دعوت تو کافر کے لیے ہے. سنیے آپ نے کیا کیا؟ اس کی دعوت کافر کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لے. اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اس کی دعوت کافر کے لیے. ساتھ ساتھ میں آپ سے کھل گیا، سارے جتنے بھی اغیار ہیں سب کے لیے دعوت ہے. لیکن اللہ کی توحید کو روزانہ بیان کرنا تاکہ کوئی شکل دل میں جگہ نہ بنا سکے، اس کی رضا کی توحید کو روزانہ بیان کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. اس لیے کہ سارے اعمال کی بنیاد توحید ہے. سارے اعمال کی استقامت، قبولیت، اس سب کا تعلق توحید سے ہے، تاکہ بندہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے غیر کی طرف جھک نہ سکے. علماء نے لکھا ہے احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، لیکن توحید کو بیان کرنا، مسلمان کے ذمہ توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے. یہ لکھا علماء نے کہ اللہ کے احکام کو سیکھنا عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن توحید بیان کرنا ہر مسلمان کے لیے، عالم کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان کرے.
اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنا تعارف کرانے کے لیے ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کیا ہے، ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ضابطہ ہے دنیا میں، انسان کے آنے کا ایک ضابطہ ہے۔ آپ اس ضابطے کے علاوہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت بس یہی ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ کی قدرت بس یہی ہے کہ عورت کا راستے سے بچہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو کہ جو شخص زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اگر کوئی شخص دل میں اس بات کا خیال بھی لے آئے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، وہ قدرت سے بالکل ناواقف ہے۔ اس لیے کہ جو نظام تعارف کے لیے ہے وہ قدرت کا وہ قدرت کی انتہا کہاں ہو سکتا ہے؟ میں تم آپ سے بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جو نظام ظاہری نظام تعارف کے لیے ہے، سوچیے جو نظام تعارف کے لیے ہے، آپ دیکھ لیجیے قرآن میں ہم نے آسمان کو کیسے اٹھایا، زمین کو کیسے پھیلایا، ستاروں کو کیسے چمکایا، چاند سورج کا نظام، یہ سارا کہہ کر اللہ فرما رہے ہیں نبی سے کہ نبی جی اس سے ہم ہمارا انکار کرنے والے کو اس کے ذریعے ہمارا تعارف کریں۔ یہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ قدرت تو اکثر فرماتے تھے قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قدرت کی انتہا ہے، وہ تو سارے آسمان زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے لپٹے ہوئے ہیں جیسا کوئی آدمی کسی کاغذ کو ہاتھ میں لے کر لپیٹ لیتا ہے۔ کوئی انسان کسی کاغذ کو لے کر لپیٹ کر ہاتھ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جتنی بھی شکلیں انسانوں کے سامنے ہیں، اللہ ان ساری شکلوں کو توڑ کر اللہ تعالیٰ ساری شکلوں کو ختم کر کے یہاں تک کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں انہیں بھی ختم کریں کہ تم بھی مرو، تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ آپ اللہ کا عرش ملائکہ کے اٹھانے سے قائل ہیں۔ اسی بھی تو کہ مر جاؤ، وہی مر جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اے اللہ میں باقی ہوں، آپ کے اعزاز حی القیوم ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، ملک الموت کی موت آ جائے گی۔ اللہ اعلان کریں گے آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ تمہارے پاس جتنی شکلیں تھیں ہماری بنائی ہوئی تمہاری بنائی ہوئی، آج ان میں سے کوئی شکل نہیں ہے، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی جواب نہیں۔ وزراء، صدر، حکام، بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے سوال کے جواب خود دیں گے۔ للہ الواحد، اللہ اپنے سوال کے جواب خود دے گا، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ ایک نظام ہے دنیا کا، بارش بادلوں سے ہوتی ہے، بچے یوں پیدا ہوتے ہیں، رزق یوں نکلتا ہے، دودھ یوں آتا ہے، ایک ظاہری نظام ہے دنیا کا۔ مسلمان ابھی تک اس گورکھ دھندے میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ قدرت ہے، اور جو اسے قدرت سمجھے گا وہ اس کو معبود بنا لے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اسے قدرت کہے گا وہ اسے معبود کہے گا، جو اس کو قدرت کا تعارف کہے گا وہ نظام کائنات میں غور کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے اصل۔
جو اس میں قدرت تصور کرے گا وہ اس کو معبود بنا لے گا، جو اس کو اصل معبود حقیقی کے تعارف کا راستہ اور ذریعہ سمجھے گا وہ اس کا انکار کر دے گا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اصل تک پہنچ جائے گا۔ دیکھیے آپ، میں نے ایک مثال پیش کی ہے، اسے پھینک دو آدمی سے باہر نہیں کیا اس نے، میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا یقین اور خیال یہی ہے کہ عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں، ضابطہ اللہ کا، نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے نہیں۔ نظام کائنات میں تغیرات ہیں، آپ دیکھ لیجیے، عورتیں ہیں، چار شادیاں کرنی، اولاد کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے، زمینیں ہیں، غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے، ہتھیار ہے، حفاظت نہیں ہے، حکومتیں ہیں، عزت نہیں ہے، بادل ہے، بارش نہیں ہے۔ آپ پورا نظام اٹھا کے دیکھ لیجیے کائنات کا، آپ کو اکثر جگہ حالات بگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ قسم کے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب سے متعلق جو فائدے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات میں تغیر ہے اور ضابطے میں تغیر نہیں ہے، اس لیے نظام کائنات ضابطہ نہیں۔ میں اس کی مثال یوز کر رہا تھا، آدمی سوچتا ہے کہ ہاں عورت سے بچہ، غور کریں، غور کریں اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو نظام کو قائم کیا ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مجبوری میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کر نہیں سکتے۔ اللہ نے نظام کائنات کو جو قائم کیا ہے وہ قائم کیا ہے مسلمان کے ایمان کے امتحان کے لیے کہ اس نظام کائنات مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ اس نظام کائنات اصل ہے ہی امتحان کے لیے، نظام کائنات ہے امتحان کے لیے، اللہ یہ دکھلانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، اللہ دکھائیں گے ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات قائم کیا ہے، ہم نظام کائنات قائم کر کے دیکھیں گے کون کہتا ہے کائنات سے ہوتا ہے، کون کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک نظام، ایک عادت بنایا ہے، سنیے۔ انبیاء ہیں، اولیاء، ملائکہ ہو یا جنات، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ارادے میں ناکام کرتے ہیں اپنے تعارف کے لیے، تاکہ مسلمان اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ارادے میں ناکام کرتے ہیں اپنے تعارف کے لیے، تاکہ انہیں یاد رکھیں، انہیں ہر وقت یہ بات معلوم رہے کہ سارے اسباب اور ساری شکلیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اس لیے قرآن نے وما تشاؤون میں ملائکہ کیا کتنا لگا غیر ہے، اللہ کے سارے غیر کی چاہت کا انکار کر دیا ہے اللہ کی چاہت کے مقابلے میں۔ وما تشاؤون میں سارے اللہ کے غیر کی چاہت کا انکار ہے۔ آپ غور کیجئے، شمع علیہ السلام، اللہ نے کیا قوت دی ہے، کیا اختیار دیا ہے، کیا حکومت دی ہے، پانی پر، ہوا پر، پرندوں پر، شیاطین پر، جنات پر، سمندروں پر، سب پر حکومت ہے، سب پر حکومت ہے۔ ایک پرندے کی مجال نہیں ہے شمع علیہ السلام کے حکم سے ادھر ادھر ہو جائے، سب پر حکومت ہے۔ لیکن انسان دیکھتا ہے کہ یہ میری دکان ہے، اس سے نفع کی امید ہے، یہ میرا کھیت ہے، اس سے امید ہے، اور یہ میری بیوی ہے، اس سے مجھے اولاد کی امید ہے۔ سنیے، آپ توجہ سے سنیے، اور امید بھی اللہ اکبر کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اپنی اولاد میں سے
مجھے اپنی اولاد سے اللہ کے راستے کے 100 گھڑ سوار مجاہد مجھے تیار کر دیں، اپنی اولاد سے۔ نیت بہت اچھی ہے، اسباب بہت کامل اسباب ہیں۔ عورتیں بیویاں 100 بیویاں ہیں، اعلیٰ نسل کی ہیں، صحت یاب، اور نیت بہت اچھی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ جس کام کے کرنے میں اچھی نیت ہو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہاں سلیمان علیہ السلام کی نیت اس اولاد سے عہدے دار، مالدار، تاجر تیار کرنا نہیں ہے، ان عورتوں سے سلیمان کی نیت اللہ کے راستے کے 100 گھڑ سوار مجاہد تیار کرنے، یہ نیت ہے کہ میرا ارادہ ہی ہے۔ فرشتے نے اشارہ کیا کہ آپ نے ارادہ تو بہت اچھا کیا ہے، مگر انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ ان کو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا، انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا، اور انہوں نے 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 میں سے 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نبی کو ان کے ایسے خیر کے ارادے میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کر رہے ہیں۔ سنیے تو صحیح آپ، نبی کو ان کے خیر کے ارادے میں، ان کے خیر کے ارادے میں نبی کو ناکام کر رہے ہیں، تاکہ یہ جان لیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو اپنے تعارف کے لیے ناکام کر رہے ہیں، تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو اور ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے کیسے امید کر لیتے ہیں؟ سوچیے تو صحیح، ہم چھوٹی چھوٹی شکلوں سے اللہ سے رخ پھیر کر کیسے امید کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کو ان کے خیر کے ارادے میں ناکام کر رہے بتانے کے لیے معاملہ ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ایک رات میں 100 صحبت کی، 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا ہے، وہ بھی اللہ نے حمل ضائع کرانے کے لیے ٹھہرایا تھا، تاکہ ہم بتائیں کہ اگر تم حمل تک کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچہ صحیح